انجینئر محمد عثمان صاحب نے یہ دوستوں کے لیے لانچ بنا رکھا ہے. آپ یہ لانچ دیکھیں تو لانچ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اور ساڈے گیسٹ کتنے گئے نے؟ آ جاؤ, کتنے رہ گئے ہو؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بہت زیادہ مشہور ہے بات کہ یہاں پہ مواقع نہیں ہیں. یہ بالکل میں آپ کو 200% بات کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان میں بے تحاشا مواقع ہیں. کوئی کارساز تو نہیں ہے جس کی ایڈ آتی ہے, کسی کو پلمبر چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, اس کے آنر آپ ہیں؟ جی بالکل. 5-6 سال کا تھا تو اس وقت سے میرے والد صاحب کوئی بھی ان کی کاروباری ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو مجھے وہ ساتھ لے کے موو کرتے تھے. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہ شعر میں نے ایک شخصیت کے لیے ادا کیا ہے. یہ ویڈیو میں ٹویسٹ ہے. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جسے سن کر اور دیکھ کر آپ عش کر اٹھیں گے. یہ امپائر ان کی محنت, ان کی لگن اور ان کی ضد نے یہ امپائر کھڑا کیا ہے. آئیں آج ملاتے ہیں آپ کو اس ضدی شخص سے کہ اس کے ذہن میں ایسی کیا ضد سوار ہو گئی کہ اس نے کہا کہ میں انٹرپرنور ہی بنوں گا, میں نے جاب شاپ نہیں کرنی. آئیں ناظرین چلتے ہیں. السلام علیکم, السلام علیکم. یہ ہے وہ ضدی شخص جس نے کروڑوں روپے کی کرسی کو ٹھوکر مار کر انٹرپرنور بننے کی ٹھان لی. جی میرا نام انجینئر عثمان فاروق ہے. چلیں جی باقی گفتگو کرتے ہیں ان کے آفس میں اور کچھ گفتگو ہوگی ان کے لان میں. آئیں جی. یہ اسپیشل ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں یہ یوتھ کے لیے ہے. یوتھ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر مرد مومن ٹھان لے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. کس سن میں آپ ایس ڈی او تھے؟ میں نے 2002 میں بیسیکلی 2001 میں نے انجینئرنگ کی ہے یو ای ٹی لاہور سے, الیکٹریکل انجینئرنگ کی. اس کے بعد 2002 میں لیسکو جوائن کی ایز ایس ڈی او اور اس کے بعد 2009 تک لیسکو کے اندر میں نے سرو کیا ہے, پہلے ایز ایس ٹی او پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ کے طور پہ. ایسی کیا بات گھس گئی کہ آپ نے کہا کہ میں انٹرپرنور ہی بنوں گا, میں نے کمپنی ہی بنانی؟ بٹ صاحب جو شروع سے ذہن میں ایک چیز تھی انجینئرنگ کرنے کے بعد سے, تو مجھے یہ ایک چیز کا پتہ تھا کہ میں نوکری کرنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے نہیں بنا. مجھے کچھ اپنا کرنا ہے, کچھ بزنس کرنا ہے. ہاں اس تک پہنچنے کے لیے ایک سفر جس سے ہر کسی کو گزرنا چاہیے اور وہی آپ کو دراصل کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے, اس سے میں بھی گزرا. جب ہم اپنی ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں تو اس ایجوکیشن کی بیس پہ آپ کوئی بزنس کا اس طرح کا سٹیپ نہیں لے سکتے, کیونکہ بزنس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک رسک بھی انوالو ہوتا ہے. تو یہ میں تمام جو ہماری یوتھ ہے, ینگ انجینئرز ہیں, دوسرے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے ینگ جنریشن ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ یہ ایجوکیشن کے بعد آپ اس کو بھی اپنی ایجوکیشن کا پارٹ سمجھیں کہ جس فیلڈ میں آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے اندر کم از کم 3 سال کا تو آپ ایکسپیرینس لے ہی لیں. اگر وہ 3, 4, 5 سال پہ چلا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے, اور وہاں پہ آپ اپنی کوئی اس طرح کی اسکل ڈیولپ کریں جو آپ کی ذاتی اسکل ہو. پھر اس کے اوپر آپ اپنی انٹرپرینیورشپ, اپنا بزنس, اپنی چیز, اپنی جو قوت بازو ہے اس پہ ریلائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے آپ سٹیپ لیں. تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا؟ بٹ صاحب دیکھیں, مشکلات کی اگر آپ بات کریں تو یہ جب بندہ اس قسم کا فیصلہ لیتا ہے نا, تو سب سے پہلا اختلاف تو آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ یہ خود اس چیز پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ایک سرکاری جاب ہے, آپ انجینئر ہیں, ایس ٹی او لگے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا ہلکا مطلب تمام دوست ناراض تھے. ایک بندہ بھی جو ہے وہ جو میرے ساتھ ابھی بھی کولیگ جاب کر رہے ہیں اس میں سے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن اس بیریئر کو آپ کراس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ میں آتے ہیں, پھر آپ بزنس سلیکٹ کرتے ہیں, میں نے کس بزنس کے اوپر جانا ہے. اس کے لیے بھی ایک خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس بیریئر کو آپ کراس کرتے ہیں, پھر جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اسٹیبلشڈ پلیئرز ہیں,
جب آپ ان کے ساتھ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر ہر طرح سے اپنا اسکل سیٹ دکھانا پڑتا ہے, اپنی ٹیکنیکلی آپ سپیریئر ہیں یہ پروف کرنا پڑتا ہے, پھر مارکیٹ میں ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ کے اندر بہت سارے پرابلم اس طرح کے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو آپ کے سامنے فیصلہ پڑا ہوتا ہے کہ آپ نے مالی نقصان اٹھانا ہے یا اپنا نام بچانا ہے. تو اس پورے سفر کے اندر اپنا نام بچایا ہے. اگر کہیں پہ مالی نقصان اٹھانے کا کوئی اس طرح کا موقع آیا ہے, پہلے تو کوشش کی ہے کہ اس طرح کا نہ ہو, تو وہاں جس جگہ پہ اس طرح کی کوئی پوزیشن آئی ہے تو وہاں پہ ہم نے اپنا نام بچایا ہے, اپنا کام بچایا ہے کہ کام بہتر طریقے سے آگے ڈیلیور کریں اور کسٹمر کے ساتھ چلیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس سارے سفر میں موٹیویٹ کس نے کیا زیادہ؟ دیکھیں, موٹیویشن کے لیے تو میں کہوں گا کہ ایک خیر یہ بڑی ایک نارمل سی بات ہو جاتی ہے, بٹ میری زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن میرے والد صاحب ہیں. میں 5-6 سال کا تھا تو اس وقت سے میرے والد صاحب کوئی بھی ان کی کاروباری ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو مجھے وہ ساتھ لے کے موو کرتے تھے. میں ایک لسنر کے طور پہ, ایک آبزرور کے طور پہ انتہائی بچپن سے ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا چلا آ رہا تھا. ہم اس وقت جا رہے ہیں جی ان کے لانچ میں, اور انجینئر محمد عثمان صاحب نے یہ دوستوں کے لیے لانچ بنا رکھا ہے. آپ یہ لانچ دیکھیں تو لانچ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اور ساڈے گیسٹ کتنے گئے نے؟ آ جاؤ, کتنے رہ گئے ہو, میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بہت زیادہ مشہور ہے بات کہ یہاں پہ مواقع نہیں ہیں. یہ بالکل میں آپ کو 200% بات کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان میں بے تحاشا مواقع ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے یا ان کے ان کاموں کو یا ان چیزوں کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کریں, اپنے آپ کو تیار کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک کمپنی کے بعد دوسری کمپنی, اس کے بعد تیسری کمپنی, اس کے بعد چوتھی کمپنی, اب تک ٹوٹل کتنی کمپنیاں بنا چکے ہیں؟ جی, یہاں پہ ہم جو اس آفس میں رن کر رہے ہیں 13 کمپنیاں رن کر رہے ہیں. کیا کیا نام ہے ان کے؟ ایم ای پی سولوشنز ہے, اس میں ہم ایم ای پی ورکس کرتے ہیں, مکینیکل, الیکٹریکل, پلمنگ. یہ الحمدللہ پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ کمپنی ہے. اسی طرح ہماری ایک کمپنی ہے ایکوریٹ کے نام سے, اس میں ہم انرجی میٹرز بنا رہے ہیں, اسمارٹ میٹرز بنا رہے ہیں. پورے پاکستان میں جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان میں دے رہے ہیں. گرین انڈسٹریل سولوشن ہے ہماری ایک کمپنی, اس میں ہم گریڈ اسٹیشن, ٹرانسمیشن لائنوں کا کام کر رہے ہیں, سولر کا کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہماری گرین ٹی این ڈی کے نام سے ایک کمپنی ہے, گرین ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن, اس میں ہم سوئچ گیئر کا جو ہے وہ سولوشن سارے دیتے ہیں. اور اسی طرح الیکٹروکرافٹ انجینئرنگ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں کہ جن کے اندر ہم فارم گھر کے نام سے کام کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے لائف اسٹاک کی. اسی طرح ہمارے پاس ایک ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ہاسپٹل کے تمام چیزوں کا ہمارا آئی ٹی سولوشن جو ہے وہ مینجمنٹ کا سولوشن وہ اس کے اندر اویلیبل ہے. پھر کارساز کے نام سے ہمارا بزنس ہے جو کہ ہوم سروسز 50+ ہوم سروسز ہیں جو لاہور, کراچی, اسلام آباد, پنڈی میں اس کے تھرو ہم دے رہے ہیں. یعنی جی وہ کارساز تو نہیں ہے جس کی ایڈ آتی ہے, کسی کو پلمبر چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, اس کے اونر آپ ہیں؟ جی بالکل بالکل جی, اس کا کو فاؤنڈرز کے اندر میں شامل ہوں. اور وہ آپ کی کنوینئنس کے لیے ایک انتہائی زبردست ایک سہولت ہے کہ آپ گھر بیٹھے وہ ان میں سے کوئی بھی جو آپ نے بٹ صاحب بتائی ہیں سروسز, جن میں سے آپ گھر بیٹھے کوئی بھی سروس اویل کر دو. آپ گئے اتھینٹک ہوں گے جی, وہ پیچھے ان کی ساری سیکیورٹی کلیئرنس کر کے ان کو وہ گارنٹیڈ جو بندے ہیں وہ آپ کے گھر میں بھیجے جاتے ہیں. اور انہیں کام بھی آتا ہوگا. کام بھی آتا ہے, بالکل تجربہ نہیں ہوگا قطعاً بھی نہیں. اور ان کے کام کی گارنٹی بھی ہے کہ اگر وہ کام کر کے چلے جائیں اور آپ کو اس کے بعد محسوس ہو کہ یہ کام صحیح ڈیلیور نہیں ہوا, آپ دوبارہ کمپنی سے رجوع کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کام صحیح کر کے دیا جائے گا. اچھا, ٹوٹل کتنی کمپنی بتائی ہیں آپ؟ 13 کمپنیاں جی. 13 کمپنیز. تو 13 کمپنیز میں اس وقت کتنے ملازمین آپ کے انڈر میں کام کریں؟ یہ ہمارے ڈائریکٹلی جو ہیں وہ 2000 سے پلس ہیں, اور ویسے اگر آپ انڈائریکٹلی بات کریں تو جو فیملیاں منسلک ہیں, جو لوگ منسلک ہیں, 5-6 ہزار کے قریب جو ہے وہ لوگ بن جاتے ہیں جو ان کاروبار اور ان کاموں کے ساتھ منسلک ہیں. اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے آپ اکیلے
جی وہ اکیلا تو بٹ صاحب بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کچھ ہوتا ہے. ہماری ٹیم ہے، یہ ساری سکسیس کے اندر ایک اچھی ٹیم جو ہے اس کا کردار ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے لے کے جاتی ہے. اگر پہلی کمپنی کے اندر ہی ہمیں اچھی ٹیم نہ ملتی تو ہم دوسری کمپنی بنا ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی جتنی سکسیس سٹوریز ہیں اس کے اندر ہمارے ٹیم ممبرس کا، جتنے کی پرانے ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں مینیجریل لیڈر کے اندر بھی اور ویسے جو ورکرز ہیں، تو یہ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت اچھی ٹیم ملی ہے جس کی وجہ سے ہم جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو اس کو آگے تک لے کے جاتے ہیں، پھر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی. تو یہ بھی ایک ہماری کامیابی کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں بندے بہت اچھے ملتے گئے ہیں ساتھ ساتھ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے وقفے سے آپ کمپنیز بناتے رہے ہیں؟ یہ ہماری تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جس ٹائم پہ یہ فرسٹ کمپنی بنائی ہے تو تقریباً ہر سال ہم ایک کمپنی ایڈ کرتے چلے گئے ہیں. پھر اس کے بعد آ کے تقریباً 2017-18 کے بعد پھر کچھ اس طرح کے سال ہیں جس میں 2 کمپنیاں بھی بنائی ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ سفر چلتا رہا ہے. ناظرین دیکھا آپ نے کہاں ایک ایس ڈی او کی سیٹ لاکھ سوا لاکھ روپیہ سیلری لینے والا انسان جب ارادہ کر لیتا ہے تو آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہیں. محنت کی انہوں نے، پھل دیا میرے رب کائنات نے، اور اس وقت ان کے ساتھ ٹوٹل کل ملا کے تقریباً 5-5.5 ہزار لوگ منسلک ہیں جو ان کی توسط سے اللہ پاک کی مہربانی سے ان کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. ایسا ہی ہے جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. یہ وہ جذبہ ہے. موٹیویشن اگر کسی چیز سے لینی ہے انسان نے تو وہ اس چیز سے لے کہ کہاں پر آپ خود ایک پے رول پہ ایک سیلری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی سے آپ سے اس طرح کا کام لے کہ آپ ہزاروں خاندانوں کے لیے ان کے لیے نوکریاں دینے کا باعث بنے، ان کے گھر میں رزق پہنچنے کا باعث بنے. جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس کے اندر کمپیٹنسی لیں. پھر آپ کی منزل جو ہے وہ کاروبار ہے، وہ انٹرپرینیورشپ ہے، وہ آپ کی اپنی کمپنیاں ہیں، وہ آپ کے لیے منتظر ہیں. پاکستان میں اور باقی دنیا میں بھی اچھے کام کرنے والوں کا فقدان ہے. آپ کوئی کام اچھے طریقے سے ڈیلیور کر، بھلے وہ آپ 1 مین کمپنی ہو، آپ اکیلے اپنی کوئی سروسز، کوئی اسکل لے لیں، کوئی سافٹ ویئر کی اسکل لے لیں، کوئی ڈیزائننگ کی اسکل لے لیں، کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسکل لے لیں، وہ آپ کی مارکیٹ منتظر بیٹھی ہے، صرف آپ کے اس کے اندر سٹیپ لینے کی دیر ہے. اور اس کے بعد جس طرح ہی آپ اس کام میں آتے ہیں تو اتنے مواقع ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ اتنا ویلکم کرتی ہے کہ آپ ایک بندے سے سینکڑوں بندوں اور پھر آگے ہزاروں بندوں تک پہنچنے میں آپ کو وقت نہیں لگتا زیادہ. تو لہٰذا آپ بالکل ایک اچھی ٹریننگ لے کے اور اپنی اسکل سیٹ ڈیولپ کر کے کاروبار کی طرف اور انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں. اسی کے اندر کامیابی ہے. آپ خود بھی رزق کمائیں گے اور بہت سے دوسرے گھروں کے لیے رزق کا باعث بنیں گے. اور مایوسی گناہ ہے یہ سب سے جو بٹ صاحب نے بات کی ہے اس کی طرف تو جانے نہیں ہے. ہر روز اٹھیں، صبح اٹھیں، جاگیں اور دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اور جو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں یا آپ سے بہت اوپر ہیں. اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ وہ آخر ان کے پاس کون سی اس طرح کی ایکسٹرا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر، صرف ایک ہمت، ایک ارادے کی ضرورت ہے اور اس راہ پر اس منزل کی طرف چلنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے ذمے اسٹیپ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے مہربان ہے، وہ سب کو نوازتے ہیں. انشاءاللہ آپ سب کو بھی نوازیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.